بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، جو مدینہ کے بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ عمر کہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 90۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا لوگو تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو؟ سن لو، جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 91۔ حضرت زید بن خالد الجہنی سے روایت ہے، ایک شخص جن کا نام عمیر ہے یا بلال ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بندن پہچان لو، یا فرمایا کہ اس کا برتن اور ہتھیلی پہچان لو، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اونٹ سے کیا واسطہ، اس کے ساتھ خود اس کی مشق اور اس کے پاؤں کے سم ہیں، وہ خود پانی پر پہنچے گا، خود پانی پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا، گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے، وگرنہ وہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 92۔ حضرت ابو موسیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اچھا، اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ سالم شبیہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا حال دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 93۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو۔ تو عمر نے دو زانوں ہو کر عرض کی کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور یہ جملہ 3 بار دہرایا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حدیث نمبر 95۔ حدیث نمبر 94۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے تو 3 بار سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو انہیں سلام کرتے تو 3 بار ہی سلام فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 95۔ صحیح بخاری
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لٹاتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 96۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، یا عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کو بچاؤ، خرابی ہے اس کے لیے جو ایڑیاں خشک رکھتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 97۔ حضرت ابو بردہ وہ اپنے باپ کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شخص فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے۔ تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شب باشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر عالم نے صالح بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ کا سفر کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 98۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلال تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ واز سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی اور بلال اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل بن علی نے ابو یوسف سے روایت کیا۔ انہوں نے عطا سے کہ ابن عباس نے یوں کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے نائب ابو بکر بن حزم کو مدینہ میں یہ لکھ کر بھیجا کہ دیکھو تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں جس قدر بھی ہیں ان کو لکھ لو، اس لیے کہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے معدوم ہو جانے کا خوف ہے، سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے کوئی اور چیز قبول نہ کی جائے۔
چاہیے کہ سب لوگ علم کی اشاعت کریں تاکہ جو نہیں جانتا وہ جان لے، کیونکہ علم چھپانے ہی سے گم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔ ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 101۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے ہمارے واعظ کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا اور مناسب احکام سنائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا اگر 2 بھیج دیں گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 102۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث روایت ہے، اور دوسری سند میں عبداللہ بن اصبہائی کہتے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسے 3 بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 103۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کوئی ایسی باتیں سنتیں جس کو سمجھ نہ پاتیں تو دوبارہ اس کو معلوم کرتیں تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا، عرض کی، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 104۔ حضرت سعید بن ابی سعید نے روایت کی، انہوں نے عمر بن سعید سے والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ امیر مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے۔ میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو، کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے، اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹ آئی ہے جیسی کل تھی، اور وہ حاضر غیب کو یہ بات پہنچا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 105۔ ایک مرتبہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَإِعْرَاضُكُمْ کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو، یہ خبر حاضر غیب کو پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ دوبارہ فرمایا، کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچایا؟ حدیث نمبر 106۔ یہ روایت کرتے ہیں حضرت ربیع بن خراش، میں نے علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ میں جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔